بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے نافلہ مستحب سے بہت زیادہ حصہ دے اور دینی تعلیمات سیکھنے کے ذریعے مجھے عزت عطا فرما اور میرے وسیلے کو دوسرے وسیلوں سے زیادہ اپنے آپ سے نزدیک کر لے۔ اے وہ جسے کسی اصرار کرنے والے کا اصرار دوسروں کی دعاؤں سے غافل نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آفس کا وقت ختم ہو گیا، لیکن آفس میں موجود ایک شخص سر جھکائے فائلوں کے اوپر نظر کر رہا ہے، کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل اپنا کام کر رہا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ ٹائم تو ختم ہو گیا، کیوں نہیں گئے؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں پارٹ ٹائم یہاں پر ہوں اور اس لیے ہوں کہ مجھے اس کمپنی سے محبت ہے، اس آفس سے محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں بہتر سے بہتر طریقے سے اس کے کام کو آگے بڑھا سکوں۔ اس آفس کے مالک سے مجھے ایک خاص انسیت ہے۔ ایک مزدور کو ہم نے بلایا کام کے لیے، وقت ختم ہو گیا لیکن وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جو مزدور اپنے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ہمارے کام میں مصروف ہے، ہم سے محبت کر رہا ہے، اس کو الگ سے کچھ دیں، اس لیے کہ اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے بلایا تھا، وہ اپنے اپنے وقت پر چلے گئے اپنی مزدوری لے کے۔ جس طرح سے آفس کے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد اگر کوئی بیٹھتا ہے اور کام کرتا ہے تو اس کو ایک بونس دیا جاتا ہے، اس کو ایک خاص رعایت دی جاتی ہے، جس طرح سے ایک مزدور کو جب وہ اپنے وقت کے بعد بھی لگا رہتا ہے مسلسل کام میں تو مالک اسے کچھ دیتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار کے لطف اور اس کے کرم کا تقاضا ہے کہ پروردگار نے اگر کہیں پر ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو عبادت کرو، نہیں کرو گے تو کوئی عقاب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن اگر کرو گے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم اگر کسی ایسے مرحلے پر جہاں پروردگار نے ہمیں کچھ چیزوں پر اجازت دی ہے، چھوڑ دیا ہے، مستحب چیزیں ہیں، مباح چیزیں ہیں، پروردگار نے ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، اگر ہم انہیں پروردگار کی مرضی کے پیش نظر انجام دے رہے ہیں، اس کی رضا کی خاطر انجام دے رہے ہیں، اس کے قرب کی خاطر انجام دے رہے ہیں، تو یقیناً پروردگار کے کرم کا تقاضا ہے، اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوسروں پر ایک فوقیت دے، ایک برتری دے، ان کے ساتھ ایک بہتر رویہ اختیار کرے۔ اور اسی سلسلے سے ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کی دعا میں ہم اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل۔ پروردگار مستحبات میں ہمارا زیادہ حصہ قرار دے۔ مستحب ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو پروردگار کے لیے مطلوب ہے لیکن پروردگار نے اس کے نہ کرنے پر عقاب نہیں رکھا ہے بلکہ کرنے پر ثواب رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو پروردگار کے مطلوب ہیں عبادات کے وسیع دائرے کے اندر، یہ سب کے سب مستحب اعمال کی صورت میں آئیں گی کہ کسی کی مدد کر دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، کسی کو انفاق کرنا، کسی کی مالی پریشانی ہے اس کو حل کر دینا، مشکلات میں کسی کا سہارا بن جانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے سلام کرنا، مختلف چیزیں، ان کا ایک وسیع دائرہ ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارا زیادہ حصہ قرار دے نوافل میں۔ مستحب کی ایک حکمت ہے، روایات میں ہے کہ انما جعلت النافلہ لیتم بہا ما یفسد من الفریضہ۔ پروردگار نے اس لیے مستحب اور نوافل کو قرار دیا ہے، اس لیے قرار دیا ہے تاکہ جو کچھ واجب میں کمی رہ جاتی ہے، جو نقائص رہ جاتے ہیں، ہم اس کو پورا کر سکیں۔ تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین ہمارے لیے غنیمت موقع ہے، فرصت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مستحب چیزوں کا انجام دیں تاکہ اگر کہیں خدا نخواستہ واجب میں کوئی کمی ہے، نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور دوسرے واجبات میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ پوری ہو سکے۔ اس لیے کہ کسی ایک عمل کو بھی اگر پروردگار نے قبول کر لیا تو انسان بہشت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے روایات اور احادیث کی روشنی میں، لیکن منزل یہ ہے کہ وہ ایک عمل خدا تک پہنچے، اس لیے کہ شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں عمل ہمارا خدا تک پہنچے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کا یہ عمل خدا تک نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ شیطان سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو ریا
اور عجب سے بچاتے ہوئے انسان ایک عمل خدا تک پہنچا سکے۔ اب اس سلسلے میں انسان زیادتی حصے کی جب دعا کر رہا ہے کہ پروردگار وفر حظی، پروردگار ہمیں زیادہ حصہ قرار دے، تو اس کی معنی اور مفہوم کے اوپر بھی انسان کو توجہ ہونی چاہیے جن چیزوں کو انجام دے رہا ہے۔ مثلا یہی جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کے مفاہیم کے اوپر ہماری توجہ رہے کہ زیادہ کام اس وقت پروردگار قبول کرے گا جب اس کے اندر کوالٹی بھی ہوگی، یعنی صرف ایسا نہ ہو کہ کثرت کے سامنے ہم ایک چیز کو انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے اندر کیفیت نہ ہو، کوالٹی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، پروردگار تیرے نزدیک جو وسائل ہیں تجھ سے قریب کرنے والا جو وسیلہ ہے اس کو مجھ سے نزدیک کر دے۔ علماء نے اس سلسلے سے بیان کیا کہ وہ وسیلہ جو پروردگار سے قریب کرنے والا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ انسان جتنا ان سے قریب ہوگا پروردگار سے اتنا قریب ہوگا، اور اس سلسلے سے ہمیں ہمارے ائمہ طاہرین نے بہترین راستہ بتایا ہے۔ مثال کے طور پر امام صادق علیہ السلام نے بتایا کہ کس طریقے سے تم بغیر کسی زحمت میں پڑے ہوئے، بغیر کسی مشکل میں پڑے ہوئے کیسے ایک عمل کو انجام دو گے اور نزدیک ہو جاؤ گے خدا سے۔ ایک انسان مثلا نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک وقت چاہیے، ایک انسان مثلا حج پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، مقدمات سفر چاہیے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جہاں پر اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، وہ کیا ہے راستہ؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء عند الکرب، دعا کرو اس وقت جب مصیبت میں مبتلا ہو۔ پہلی چیز انسان دعا کرے، مصیبت میں مبتلا ہے، کسی بھی مصیبت میں پڑا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کر رہا ہے انسان۔ دوسری منزل الاستغفار عند الذنب، جب گناہ کا منزل آئے، گناہ کا موقع ہو، جب انسان گناہ کرے تو وہاں پر استغفار کرے۔ تیسری چیز والشکر عند النعمہ، شکر کرے انسان نعمت کے، جب اسے نعمت مل رہی ہے۔ اس کے بعد آخری منزل جب ہم نے وسیلے کی بات کی کہ پروردگار وہ وسیلہ ہم سے قریب کرے تجھ تک ہمیں پہنچا سکے، تو یہاں پر علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک خاص وسیلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی والدہ گرامی کا ہے کہ اگر ہم ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے تو یقیناً ہماری دعا قبول ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے جن کے سلسلے سے ملتا ہے، آیت اللہ خنصاری کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھی عمل کے سلسلے سے میں امید نہیں رکھتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوگا، لیکن ایک عمل، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس دعا کو جو ہم نے 28 ماہ مبارک رمضان کے دن میں کی، پروردگار قبول فرمائے اور ہمیں توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد۔ کہ جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی۔